इस ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी बहादुरी से लड़ा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा उन्वान है वो ऑपरेशन बनियान अल मरसूस है, जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा और बड़ी बहादुरी से लड़ा। इस ऑपरेशन बनियान अल मरसूस का ये जो नाम लिया गया है, सूरह सफ़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 में फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में सफ़ बांध के जंग करते हैं, जो अल्लाह की राह में सफ़ बांध के जंग करते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हों। बनियान अल मरसूस मतलब सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वो कुफ्र से जंग लड़ते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए, और अपनी जान की परवाह किए बगैर जब जान हथेली पे रख के वो निकलते हैं तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आती है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तो इस ऑपरेशन में और ग़ज़वा अहज़ाब में बहुत सारी चीज़ों में मुताबिकत है। ग़ज़वा अहज़ाब 5 हिजरी में पेश आया। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 3000 थी, जिसमें मुनाफिकीन भी बड़ी तादाद में शामिल थे। कुफ़ार का जो लश्कर आया उसकी तादाद 12000 थी, यानी वो आपसे 4 गुना थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों का रोब उन पर डाल दिया कि वो 12000 होने के बावजूद मुसलमानों पे हमला नहीं कर सके। फिर उनकी मदद बनु कुरैज़ा ने की, जो कि एक यहूदी कबीला था जो मदीना के अक़ब में वाक़ था। इसी तरह आप देखें हिंदुस्तान की मदद भी किसने की, और यही आज की हकीकत है कि आज 2 अरब मुसलमान और 8 अरब टोटल आबादी है, उसमें 6 अरब दूसरे लोग हैं, यानी 2 अरब की आबादी मुसलमानों की है, लेकिन उसमें अक्सर तादाद मुनाफिकीन की है। मैं और आप अपने आप को देखें तो हमारा ईमान डोलता है, हमारा सारा वक्त इस दुनिया को कमाने में लगता है, हमें अपने आखिरत की परवाह नहीं। हमें वहन की बीमारी है। वहन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि दूसरी कौमें एक दूसरे को दावत देंगी तुम पे हमला करने की। तो सहाबा ने फरमाया, तो क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हें वहन की बीमारी होगी। वहन क्या है? हुब्बे दुनिया कराहियतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत होना, मौत से बचना, हमें मौत बुरी लगना। अगर हम जंग में नहीं मरेंगे तो क्या हम कभी नहीं मरेंगे? तो थोड़े दिन की ज़िंदगी जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जान देने में हमें क्यों एतराज़ है? क्योंकि आज नहीं तो कल जान तो जानी ही है। तो हम इन कुफ़ार से डर के हम क्यों लड़ें? हम क्यों दुनिया से डर के आज अपने दीन को कुर्बान कर दें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दीन को कभी कुर्बान नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लोगों को दीन की वजह से कुर्बान किया, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन हमेशा वही कायम व दायम रहा। और दीन की सरबुलंदी के लिए आप उठा लें इंसानियत की तारीफ़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अंबिया, अपने नेक बंदे, औलिया अल्लाह, सब दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान हुए, लेकिन अल्लाह ने अपने दीन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज मैं और आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? हम अपने दीन को छोड़ के इस दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। हम लोगों से डरते हैं जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। तो आप इस ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में आप देखें जो जज्बा, जो
कौमी यकजहती आपको नज़र आई, वो बड़े अरसे बाद नज़र आई। वैसे हमारा पूरा मुल्क सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पख्तून, बलोच, मुख्तलिफ कौमियतों में बटा हुआ, और हमारे मजहबी तौर पे भी तकसीम कि ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं, ये अहले तशी हैं, ये अहले हदीस हैं, यानी बेशुमार किस्म की तकसीम हमारे अंदर मौजूद थी। लेकिन जब एक दुश्मन से मुकाबले की बारी आई तो हम सब एक साथ हो गए, तमाम सियासी क़यादतें भी एक साथ हो गई। लोग जो फ़ौज से नफ़रत कर रहे थे उनके पास फ़ौज की मोहब्बत पैदा हो गई। ये आपकी अपनी फ़ौज है। आज आपके लिए कौन लड़ा? ये फ़ौज लड़ी आपके लिए। कोई सिविलियन का बच्चा लड़ने नहीं गया, कहा ज़रूर, जज्बा ज़रूर दिखाया, लेकिन फ़ौजियों ने ही आपके मुल्क का दिफा किया। तो इस फ़ौज को आप बुरा भला मत कहें, इस फ़ौज से आप भी मोहब्बत करें। किसी भी वजह से आपके दिल में इनके लिए नफ़रत है तो वो ख़त्म करें, क्योंकि ये आपकी फ़ौज है, ये आप ही के बच्चे हैं, ये आप ही के लोग हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं और अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और ना ये जान देने से घबरा रहे हैं, ना किसी की जान लेने से घबरा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को एतराज़ है कि मेजर है तो उसको एक प्लॉट मिलता है, कर्नल है उसको एक प्लॉट मिलता है, ब्रिगेडियर है उनको प्लॉट मिलता है, मेजर जनरल को बेशुमार मिलता है, लेफ्टिनेंट जनरल को मिलता है, जनरल को तो बहुत कुछ मिलता है। तो ये मिलने दें इनको, कोई मसला नहीं है। जब जंग होती है तो माले गनीमत मिलता है। तो ये हमारे लोग हैं, इनको मोटिवेटेड रहना है। अगर ये जीत के आएंगे तो गाजी होंगे, और अगर चले जाएंगे अल्लाह के पास तो शहीद कहलाएंगे। तो आपको और मुझे इन सब का साथ देना है ताकि दुश्मन की हिम्मत ना हो सके आप पे और मुझ पे हमला करने की। और आज हमारे हौसले और हमारे कॉन्फिडेंस की वजह ये फ़ौज है। पाकिस्तान का एक इदारा है जो बहुत मजबूत है, ठीक है, जिसमें सबसे कम करप्शन है, और वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इदारा है। तो सूरह सफ़ की इस आयत में देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ोर दिया है कि जो अल्लाह की खातिर लड़ते हैं सफ़ आरा होके, यानी ये ऑर्गेनाइज होना, ये आपकी तरीके से, आपका बिल्कुल स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, मतलब कोई उनमें आपस में डिवीजन नहीं है, फुल कोऑर्डिनेशन है। जैसे आपने देखा हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, सारी मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। उसी से दुश्मन को डर लगा तो वो मिन्नतों पे उतर आया कि भाई सुलह कर लो, गलती हो गई, ठीक है। और अभी भी आप अगर इसी तरह मिलजुल के काम करेंगे, उनकी दोबारा कभी हिम्मत नहीं होगी। आज भी नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि हम ना कभी किसी मुल्क को छोड़ेंगे, ना किसी तंजीम को छोड़ेंगे, ये तो सिर्फ एक आर्जी हमने ब्रेक ली है। ये ब्रेक क्यों ली है? उनको पता ही नहीं था कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, उनको इसका अंदाज़ा ही नहीं था। जब उन्होंने मार खाई तो उनको पता चला कि ये इतनी तैयारी है तो हमारी तो तैयारी नहीं है, चलो अभी सब कुछ ख़त्म करते हैं, अमन करते हैं, दोबारा पूरी तैयारी करके फिर हमला करेंगे। और वो करेंगे, लेकिन अगर आप और मैं इकट्ठे हैं, आप और मैं एक हैं, हमसे निफाक जा चुका है, हम अल्लाह के दीन को खालिस करके अल्लाह की इबादत करें, हम अपने आप को दुनिया की मसरूफियात से निकाल के हम अल्लाह के दीन के लिए मसरूफ़ हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ने जो रिस्क लिख दिया वो आपको तो और मुझे मिलना ही मिलना है। चाहे हम छुप के बैठ जाएं या चाहे हम रोड पे कमाने निकल जाएं, जो रिस्क अल्लाह ने लिख दिया वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम उसके लिए अपना आराम, अपना सुकून, अपनी नमाज, अपना दीन छोड़ के हम पैसे के पीछे लग गए हैं। लक्ष्मी पूजा बहुत दबा के कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हिंदू तो सिर्फ लक्ष्मी की मूर्ति रख के पूजा करते हैं। मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि वो कह रहे हैं मूर्ति को छोड़ो, डायरेक्ट पैसे की पूजा करो, ठीक है। पैसा सब कुछ हो गया है। पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी की, पर पैसा ज़िंदगी नहीं है। तो आपको और मुझे ये सोचना है कि क्या हम इस दुनिया में 70, 80, 90, 100 साल के लिए आए हैं,
یا ہمارے سامنے ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیش کی جنتیں اور راحتیں ہیں، یا ہمیشہ ہمیش کی دوزخ اور عذاب ہے؟ تو آپ کا میرا رویہ یہ طے کرے گا کہ ہم اپنی اگلی دنیا میں کہاں جائیں گے۔ تو آپ کو اور مجھے اکٹھا ہونا پڑے گا، اور یہ دین قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم سب اکٹھے نہ ہوں، ایک امت بنے۔ کیونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اس میں جو خندق کھودی گئی، اس میں 3,000 مسلمان تھے اور 12,000 کفار تھے، لیکن 3,000 میں سے کچھ منافق ہونے کے باوجود باقی سب بھوک سے، پیاس سے، خوف سے کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ خندق کھودے جا رہے تھے، وہ رک نہیں رہے تھے، ان کے پیٹوں پہ پتھر بندھے تھے، ان کے پاس کھانا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم وہ جو منافق تھے، جو کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا تھا اور وہ دھوکا تھا، ہمیں وہ بننا ہے، اس گروہ کا حصہ بننا ہے، یا اس گروہ کا حصہ بننا ہے اس نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سچا وعدہ کیا اور ہم تیار ہیں، کیونکہ اگر ہم جیتے تو غازی، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم اگلے جہان میں بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ تو آپ کو اور مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 27 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور منافقین کی کیا حالت تھی۔ اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کو پورا نقشہ بتانے کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک نمونہ موجود ہے، لیکن وہ نمونہ موجود ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روز قیامت پہ حساب دینے کی امید ہے، ان لوگوں پہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جسے امید ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے، جسے یقین ہو کہ روز قیامت قائم ہوگی اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 21 ہے سورۃ الاحزاب کی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے شک ہمارے لیے نمونہ ہے، پر اس نمونے کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کو یقین ہے اللہ سے ملاقات کا، جس کو یقین ہے روز قیامت کا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح شام یاد رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ گم نہیں ہوتا اس دنیا کی چکا چوند میں، اس دنیا کی ریس میں، کاروبار کی اور باقی چیزوں کی، کہ میں گھر بنا لوں اتنے سارے، میں اتنی ساری پراپرٹی بنا لوں، میں اتنی ساری زمینیں بنا لوں، میں اتنے سارے بچوں کو اپنے پڑھا لوں اور ان کو دنیا بھر کے ڈفرینٹ ملکوں میں سیٹ کروا دوں۔ تو ہماری خواہشات ان لمیٹڈ، بٹ یہ زندگی لمیٹڈ ہے۔ تو یہ زندگی لمیٹڈ ہے، بٹ یہ ہماری ان لمیٹڈ زندگی کے لیے اسی کی بیس پہ ہمیں ملے گا کہ جو ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں جو ہمیں اجر ملے گا وہ اس زندگی میں ہمارے جو اعمال ہیں ان کی بیس پہ ملے گا۔ تو غزوہ احزاب میں 3,000 لوگ غالب رہے 12,000 لوگوں پہ، کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا۔ آج ہماری آبادی 2 ارب کی ہے اور باقی لوگ 6 ارب ہیں، لیکن ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ ہے ایمان کی کمی، کہ ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے،
ہمیں یقین نہیں ہے کہ روز قیامت کل کو قائم ہوگی، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم صبح شام ڈالر ڈالر، روپا روپا، سب اس کو یاد کرتے ہیں، ہم پیسوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کی مسجدوں کو 5 وقت آباد کریں گے، تو آپ لکھ کے رکھ لیں مجھ سے، آپ کے اور میرے گھر بھی ضرور آباد ہو جائیں گے۔ ہم جس چیز میں لگے رہتے ہیں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، جب اذان دی جاتی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ پتہ نہیں مؤذن کیا کہہ رہا ہے، چلو یار یہ میٹنگ ختم کرتے ہیں، چلو یہ بزنس ڈیل کلوز کرتے ہیں، چلو اپنی جاب پہ چلتے ہیں، چلو تھوڑا سا کمیشن بناتے ہیں۔ یعنی ہماری پریفرنس اگلی دنیا ہے ہی نہیں، ہماری پریفرنس یہ دین ہے ہی نہیں۔ ہم وہ دین چلاتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہم وہ دین نہیں چلاتے جو اللہ کو چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی ہمیں خواہش ہے۔ تو اگر ہمیں جو خواہش ہے وہ اللہ ہمیں ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورۃ الاحزاب میں آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ہوا چلائی جس نے ان کے خیمے اڑا دیے، جہاں ان کے کھانا پک رہا تھا وہ دیگیں الٹ گئیں اور خیموں میں آگ لگ گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہی ہے، ہمارا دشمن بھی وہی ہے، لیکن میں اور آپ بدل گئے، ہم منافق ہو گئے، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، ہمارا یقین کمزور پڑ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے یقین کو کیسے مضبوط کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے اصولوں کے مطابق کیسے ڈھالیں۔ اگر میں اور آپ دین پہ کامل چلنے والے آج بن جائیں، میں آپ کو آج بھی بتاتا ہوں کہ 5 ہجری کے بعد اگلے 35 سال مسلمانوں نے صرف جنگیں جیتی ہیں، مارکے جیتے ہیں اور ملک فتح کیے ہیں۔ 3 بر اعظم تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ آج بھی وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کے پاس، آج آپ کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے، آج آپ کے پاس بھی اسٹریٹجی ہے، آج آپ کے پاس بھی ریسورسز ہیں، آپ کے پاس بھی مین پاور موجود ہے، آج آپ کے پاس بھی تیل ہے، آپ کے پاس سونا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ صرف جو چیز نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ اللہ اپنا طریقہ کار نہیں بدلتا۔ تو اگر میں اور آپ آج اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں تو اللہ کی مدد آج بھی ہمیں آئے گی۔ اللہ کی غیبی مدد اور اللہ کی ظاہری مدد دونوں آئیں گی، اور اللہ ہی کی مدد سے ہی ہم جیت سکتے ہیں اس دنیا کو دوبارہ۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہمارے عزت کی وجہ قرآن تھا جس کو ہم نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ آج ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، غیر کی ٹھوکر پہ ڈال دیا، اور ہمارے غیر پٹائی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جہاں بھی کوئی پٹ رہا ہے، مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، آج آبادی کی کوئی کمی نہیں ہے، 2 ارب کی آبادی ہے، باقی لوگ 6 ارب ہیں۔ 2 ارب بہت بڑا نمبر ہوتا ہے۔ جتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، آپ کی سوچ ہے کہ کتنے پیسے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی اور فوجی اور تمام اسلحے سے لیس ہم لوگ ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن یونٹی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم سنی شیعہ کی لڑائی میں پڑ گئے ہیں، ہم ڈفرینٹ مذہبوں کی لڑائی میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی مذہب سے مراد میری ہے کہ مذہب حنفی، مذہب شافی، مذہب حنبلی، یعنی یہ مذہب مالکی، یہ آپ کے ڈفرینٹ آپ کے مذہب ہیں، آپ کے یہ مذہب ہیں، لیکن ہمیں جس چیز کو فالو کرنا ہے وہ اللہ کا دین ہے، کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ آج اللہ کا دین تو مغلوب ہو گیا، لیکن میں اور آپ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے 24 گھنٹے اسی میں صرف کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا اسٹیٹس اتنا ہائی کر لیا ہے
कि उसको मेंटेन करने के लिए हमें 2400 घंटे काम करना पड़ता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें वो माशरे में वो चीज़ें नहीं मैसर आएंगी जिस रेस में हम लगे हुए हैं, उसमें हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन हम स्टेटस सिंबल की पूजा करने के बजाय हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को एक माने, और तो अल्लाह हमें डेफिनेटली इस दुनिया में भी नवाजेगा और अगली दुनिया में भी नवाजेगा। आज आप देखें कि भारत 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर आप मुसलमान लगा लें, सिख लगा लें, क्रिश्चियन लगा लें, पारसी लगा लें, बुद्धिस्ट लगा लें, बाकी जो हिंदू बचते हैं वो भी यही रेशो बनता है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ और हिंदू तकरीबन 1 अरब के। तो 1 से 4 का ही रिलेशन है आज भी। ठीक है, अल्लाह भी वही है, दुश्मन से हमारा रिलेशन भी वही है, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर पड़ गया, हम डर गए। यहाँ से लोग फ़्लाइटें ले लेकर जिस जिस मुल्क जा सकते हैं वो जा रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं कि बस पाकिस्तान जो है मैप से दुनिया के ख़त्म होने वाला है। हर वक्त सुनते हैं कि पाकिस्तान के 6 टुकड़े होने वाले हैं या 4 टुकड़े होने वाले हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये दुश्मनों की ख्वाहिश तो हो सकती है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसे पूरा नहीं होने देगा, लेकिन आपको और मुझे ये सोचना है कि क्या हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या हम इसके लिए कोई काम कर रहे हैं, क्या हम अपने मुसलमान भाई को मुसलमान मानते हैं, या हम सारा दिन इस काम में लगे हुए हैं कि अपने मुसलमानों को काफिर करार देने पे तुले हुए हैं कि ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर। तो जब सारे ही काफिर हो गए तो मुसलमान कहाँ गया, दीन कहाँ गया, अल्लाह का दीन कहाँ गया? तो छोटे छोटे मफादात पे, चंदे के डब्बों के, मस्जिदों के हकूमत के लिए आप मुसलमानों को मत बांटें, आप मुसलमानों को एक होने दें। जैसे आज मुसलमान इस ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के तहत एक हुए, ऐसे हमेशा एक रहें। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले 35 साल में आप दोबारा दुनिया पे हुकूमत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन वही ईमान का जज्बा चाहिए, वही मरने का डर हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करनी पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया आपको वैसे ही दे देगा क्योंकि उसने लिख दिया आपके नसीब में, लेकिन आखिरत नहीं देगा क्योंकि आखिरत आपने इस दुनिया से ही कमानी है। हमारे जो आमाल हैं इन्हीं से हम अगली दुनिया अपनी कमाएंगे। तो हमें और आपको ये देखना है कि क्या हम ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे एक दूसरे से लड़ के, एक दूसरे के अकीदे को ख़राब कह के, अपने आप को सही बता के हमें कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, हमारे हिस्से बखरे हो रहे हैं, हम टूट रहे हैं रोज़। आयत कुरान है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो एक साथ और तफर्रका ना करो। तो अल्लाह की रस्सी मजबूती से, कौन सी रस्सी है वो? ये कुरान मजीद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा है। आप कहते हैं कि भाई इस हदीस में डाउट है, उस हदीस में डाउट है, इस कुरान में तो कोई डाउट नहीं है। तो इन 6000 आयात पे हम सब आज अमल करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि हम रोज़ एक आयत पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, उसको समझ के, और अगले 20 साल में मेरे और आपका सबका कुरान ख़त्म हो जाएगा समझ के पढ़ने पे। तो ये माशरा कैसे बदलेगा? फिर आपके यहाँ से बदअमनी, रिश्वत, झूठ, धोखा, जिना, शराब, तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारा पूरा माशरा सूद की लपेट में है। सूद एक बहुत बड़ी लानत है। सूद के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके 70 बुरे नतीजे हैं, और सबसे जो कम नतीजा है, जो 70 में से एक है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। दूसरी जगह हमारे पास बताया गया है सूरह बकरा में कि जो भी सूदी लेन देन नहीं छोड़ेगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहा है। आज आप देखें पूरा हमारा माशरा, पूरा माशी निज़ाम सूद में जकड़ा हुआ है कि हम बग़ैर सूद के कुछ नहीं कर सकते। हम इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग को तो छोड़ें, ज़राअत में देख लें आप कि ज़मीन के ऊपर हमने कर्ज़ा लिया हुआ है। फिर जो पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं उसके लिए हम कर्ज़ा लेते हैं, फिर हम जो बीज डाल रहे हैं उसके लिए कर्ज़ा लेते हैं, फिर जो ट्रैक्टर हम चला रहे हैं उसके लिए भी हम कर्ज़ा लेते हैं।
تو ہم نے اپنے حلال کاموں کو بھی حرام کر دیا ہے تھوڑی سی دولت کے پیچھے۔ بھئی آپ کو ایسی کیا لالچ ہے، ایسی کیا آفت ہے؟ اللہ آپ کو برکت دے گا، آپ کے کم کو بھی زیادہ کر دے گا اگر آپ اللہ کے اصولوں کے مطابق چلیں گے۔ لیکن آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، لیکن آپ کا ہاسپٹل کا بل بھی اربوں میں نکل جائے یا کروڑوں میں نکل جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کے قانونی چکر ہی نہ ختم ہو، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو۔ آج آپ دیکھیں کورٹ کچہری میں جائیں تو وہ بتا رہے تھے کہ کوئی دوسرا نہیں لڑ رہا کسی سے، یعنی لوگ اپنے باہر والوں سے نہیں لڑ رہے، زیادہ تر کیس ہے بھائی نے بھائی پہ کیا ہوا ہے، بھائی نے بہن پہ کیا ہوا ہے، بہن نے بھائی پہ کیا ہوا ہے، ماں نے بچوں پہ کیا ہوا ہے، بچوں نے ماں باپ پہ کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر کیس اسی چیز کے ہیں، زیادہ تر دعوے کورٹ کچہری میں اسی چیز کے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، اپنا فرض پورا نہیں کرتے، تو ہم کورٹوں میں کچہریوں میں لائن بنا کے خوار ہو رہے ہیں اور نسلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے بغیر کسی وجہ کے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ تو اگر ہم اصول پسند زندگی گزاریں اور ہم سب کو سب کا حق دیں اور اپنا حق چھوڑ دیں، کبھی کبھی چھوڑنا بھی پڑتا ہے، اللہ آپ کو کہیں اور سے دے گا، اب اپنا حق چھوڑ دیں اور سامنے والے کو پورا کر دیں، تو آپ سے آپ کا رب راضی ہو کے آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو نمونہ آپ دیکھیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں تو ہم بڑی بڑی سنتیں تو ان کی چھوڑ بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم نے پکڑ لی ہیں کہ بھئی مسواک کرنا سنت ہے۔ بے شک مسواک کرنا سنت ہے، اس کا بہت اجر ہے، اور مسجد میں داہنے پیر سے گھسنا، الٹے پیر سے باہر نکلنا، یہ سنت ہے، بے شک ان سب چیزوں کا اجر ہے۔ لیکن بڑی سنت آپ دیکھیں کہ کفر کے خلاف کھڑے ہونا جنگ کے لیے، یا آپ دیکھیں کہ سودی سسٹم کے لیے کہ بھئی میں نہیں لوں گا سود، میں نہیں دوں گا سود، ٹھیک ہے، میں رشوت نہیں لوں گا، میں رشوت نہیں دوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں چوری کرنے بھی نہیں دوں گا، میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، میں زنا نہیں ہونے دوں گا۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زنا کے اڈوں پہ بیٹھی ہیں اس لیے کہ ان کا گھر کا خرچہ چلے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان عورتیں زنا کے اڈوں پہ بیٹھی ہوں۔ چاہے دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں، آپ دبئی، آپ باقی جگہیں دیکھ لیں، جہاں جہاں عیاشی کے اڈے ہیں وہاں آپ کو مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں نظر آئیں گی جو اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں صرف چند درہم و دینار کے پیچھے، کچھ ڈالرز کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ رہی ہیں۔ تو کیا آج آپ پہ اور مجھ پہ عذاب نہیں ہوگا اس بات کا کہ ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں بھگت رہی ہیں؟ ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں یا تو خودکشی کر رہی ہیں یا وہ کوٹھوں پہ بیٹھی ہیں۔ تو دونوں غلط ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح سمت پہ لے جانے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں صحیح ہوں اور تو میرا گھر صحیح ہوگا، آپ صحیح ہیں تو آپ کا گھر صحیح ہوگا، جب ہم دونوں صحیح ہیں تو یہ معاشرہ صحیح ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پوری رات پہلے جو عبادت میں گزارتے تھے، تہجد میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے، آج وہی پوری رات نیٹفلکس میں اور شارٹس دیکھنے میں اور اسکرین کے اوپر گزارتے ہیں۔ ہمارا پورا سسٹم اسی پہ گزر گیا ہے کہ ہمیں ریلیکسیشن چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، سکون نہیں مل رہا جی، بریک چاہیے، لیٹس گو فار اے مووی، لیٹس پلے اسٹیشن 5، یعنی ہمیں بریک چاہیے وہ والی جو کہ انہی لوگوں نے بنا کے ہمیں دی ہے۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں، ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے فارغ ٹائم میں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا یا اگلی دنیا۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم خدا کے بندے ہیں یا ہم شیطان کے بندے ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف اس جسم کے لیے کام کرنا ہے یا ہمارے اندر کوئی روح موجود ہے۔ جس آدم کو سجدہ کیا گیا، مسجود ملائک بنایا گیا، وہ اس کے بعد ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ میں مٹی کے پتلے میں اپنے طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔
تو مسجود ملائک یہ روح ہے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اس کی غذا کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم اس جسم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور جانور بھی یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے جنسی خواہشیں پوری کرتے ہیں، وہ بھی دوسرے لوگوں سے لڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم انسان ہیں یا ہم حیوان ہیں۔ تو انسان کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم پہ بڑا احسان کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بہت موقع دیے، آج بھی دے رہا ہے، بہت نعمتیں دی، آج بھی دے رہا ہے، لیکن یہ جاگنے کا وقت ہے۔ آپ کو اور مجھے جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری کل کی کل زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ تو تعداد سے فرق نہیں پڑتا۔ پہلے غزوہ احزاب میں 3,000 مسلمان اور 12,000 کافر تھے، آج پاکستان میں 25 کروڑ مسلمان اور انڈیا میں 1 ارب کافر ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر اس کے خلاف لڑنا ہے، اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ اگر ان کو کچھ ملتے ہیں مراعات تو ان کو ملنی چاہیے، ان کا حق ہے۔ اگر کوئی شہید ہوتا ہے ہمارے ملک کے لیے تو اس کو ایکسٹرا ملنی چاہیے آن ٹاپ آف اٹ، کیونکہ اس نے آپ کے اور میرے لیے جان دی، اس نے ہماری بارڈرز کی حفاظت کی۔ تو ہم اس چیز کو ایسے لیٹ گو یا سوشلی ٹرول نہیں کر سکتے کہ جی فوج ملک کھا گئی، یہ فوج کا ملک ہے اور یہ ہماری فوج ہے، تو ہمیں اون کرنا ہے یہ ہماری فوج کو، اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے ہر حال میں، نو میٹر واٹ۔ اور فوج کا بھی یہی کام ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے ویسے پورے ملک کو بھی سنبھال لے، اور وہ سنبھال سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا گھیراؤ 25 دن کے لیے رہا، 5 ہجری میں 25 دن گھیراؤ کیا 12,000 کافروں نے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں 22 اپریل سے لے کے 13 مئی تک خوف و ہراس کی جو فضا انڈیا نے کریٹ کی، یہ بھی 25 دن بنتے ہیں۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر ڈرون ملا ہے کہ ڈرون انہوں نے ناکارہ بنایا، تو 25 دن بعد بھی وہ ڈر و خوف کی فضا مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہم مر گئے تو شہید، اور نہیں مرے تو غازی۔ تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بڑی سنتوں کو اپنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی 40 سال کے بعد اپنی معاش کمانے پہ ٹائم نہیں لگایا، انہوں نے دین کی سربلندی، دین کی اقامت اور دین کو قائم کرنے کے لیے لگایا۔ انہوں نے مختلف لشکر بھیجے پورے مشرق وسطیٰ میں، کہ مختلف ملکوں کو، ان کے بادشاہوں کو انویٹیشن دیے اسلام کے۔ آج آپ اور میں جو ہم رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو ختم ہو گئی، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی نبوت تو ختم ہو گئی، اور ان کی رسالت آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد پوری کی پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دینا ہے، پوری کی پوری دنیا کو اسلام پہ چلانا ہے۔ تو یہ کام کیا کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ کون یہ کمپلیٹ کرے گا؟ آپ اور میں کمپلیٹ کریں گے۔ ہم پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کا صحیح دین ہے، اس پہ چلو، اور اگر تم نہیں چلتے تو تم چھوٹے ہو کے رہو۔ دین پہ اللہ کے ہم چلیں گے اور اللہ کی حکومت کو اس دنیا پہ قائم کریں گے، اور اللہ کا دین ہی غالب رہے گا، اور یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور ہمیں پریڈکشن ہے خلافت منہاج النبوہ کی آخری دور میں کہ دنیا کے ہر کونے میں
यानी कोई झोंपड़ी, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां अल्लाह का दीन दाखिल नहीं होगा। अल्लाह का दीन बेशक दाखिल होगा, चाहे वो लोग इस्लाम ले आएं और मोमिन बन जाएं, या वो हमें जुजिया देने लगे, हमको बड़ा माने, अपने आप को हमारे ताबे करके, अल्लाह को बड़ा मान के, अल्लाह के खलीफा के तहत इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। तो आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने तो हमको इतना नवाजा है, हमसे इतने वादे किए हैं, इस दुनिया में भी हम पे करम किया है और आगे भी बेशुमार नेमतों का वादा किया है, तो हम कर क्या रहे हैं? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन वजुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम वमिन अस्फल मिनकुम वइज़ ज़ाग़तिल अबसार वबलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि الظुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुम मा वअदना अल्लाहु वरसूलुहु इल्ला गुरूरा। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़र्जिऊँ वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم
وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم